علماء اکرام کے چہروں کی زیارت کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے نا؟ میں تو بڑا عالم نہیں ہوں، کوئی آپ لوگوں کا خادم ہوں جو یہاں خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب عز و جلال ہمیں شیطانی وسوسوں سے محفوظ عطا فرمائے، علماء اکرام کی زیارت کریں اور یقین جانیں کہ آپ وہ شخصیت ہیں، آپ اپنے اوپر اپنی قسمت کو دیکھیں کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو رب کائنات نے نرم اور گرم بستروں سے اٹھا کر یہاں بیٹھا دیا ہے۔ اور بتاؤ جس کو رب کائنات نے آرام دہ سے اٹھا کر ایک پاک محفل میں بیٹھایا ہو، ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ آپ اپنی قسمت پر رشک کریں، ناز کریں کہ آپ کتنے قسمت والے ہیں۔ مانتے ہیں نا یہ بات؟ تو تھوڑا سا آگے آ جائیں، اگر مانتے ہیں پھر آگے آ جائیں۔ دیکھیے شور نہ کریں، یہ وہ پاکیزہ محفل ہے کہ جہاں زور سے سانس لینا بھی عقلی میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ اتنی پاکیزہ محفل ہے کہ یہاں زور سے سانس لینا بھی عقلی میں شمار کیا جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا یہ رشتہ ہے محبت کچھ اس طرح نکھے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں۔ لگتا ہے نہیں سمجھے ابھی آپ، تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں۔ ہم بڑھا رہے ہیں لیکن آپ لوگ بھی بڑھائیں۔ ایک مرتبہ ہم سب کے آقا، ہم سب کے داتا، ہم گنہگاروں کی میدان محشر میں شفاعت کرنے والے آقا کی بارگاہ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منتظر خواجہ نواز میں دو تین اشعار کہنے سے پہلے، اس سے قبل قطع کے دو تین اشعار آپ کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، لیکن میں درخواست کروں گا کہ آپ بھی وہ الفاظ میرے ساتھ بتائیں، بہت اچھا لگے گا۔ وہ ہند کے راجا ہیں، ہم ان کے فقیر ہیں، وہ غلام ہیں ان کے۔ تو ایک غلام جب ایک آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو کس طرح عرض کرتا ہے، شعر ملاحظہ فرمائیں۔ میری اوقات ہے ایک بوند سے کمتر خواجہ، بولے سب بولے، میری اوقات ہے ایک بوند سے کمتر خواجہ، میری اوقات ہے ایک بوند سے کمتر خواجہ، آپ اگر چاہے تو ہو جاؤں سمندر خواجہ، آپ اگر چاہے تو ہو جاؤں سمندر خواجہ۔ اور فرماتے ہیں سرفرازی اس سے مل جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ سرفرازی کہتے ہیں بلندی۔ آج کل ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اسے بلندی ملے، شہرت ملے، مال و دولت ملے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ جب وہ کسی محفل میں آئے تو سارے لوگ اس کے ادب و احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہے نا؟ تو شاعر کیا لکھتے ہیں، سرفرازی اسے مل جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ آپ سب بھی بولیں، سرفرازی اسے مل جائے یہ ممکن ہی نہیں، جو نہیں چلتا تیرے شہر میں جھک کر خواجہ، چلتا تیرے شہر میں جھک کر خواجہ۔ اور کیا لکھتے ہیں، بے ادب جائیں تو آتے ہیں تباہی لے کر، بے ادب جائیں تو آتے ہیں تباہی لے کر، بے ادب جائیں تو آتے ہیں تباہی لے کر، ورنہ منگتوں کو بناتے ہیں سمندر خواجہ، ورنہ منگتوں کو بناتے ہیں سمندر خواجہ، میری اوقات ہے ایک بوند سے کمتر خواجہ۔ اور کیا لکھتے ہیں کہ تم ہو اولاد علی حسنی حسینی سید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے خاص طور سے ہم گنہگاروں کی ہدایت کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے خواجہ غریب نواز کو ہندوستان بھیجا۔ تو فرماتے ہیں تم ہو اولاد علی حسن و حسینی سید، کون آئے گا تیرے قد کے برابر خواجہ، کون آئے گا تیرے قد کے برابر خواجہ، میری اوقات ہے ایک بوند سے کمتر خواجہ، آپ اگر چاہے تو ہو جاؤں سمندر خواجہ۔ اچھا لگ رہا نا؟ پورا اچھا لگے، میرے نبی کی محفل ہے، نبی کے نوازوں کے نام پر یہ محفل نچائی گئی ہے۔ اور یقین جانے یہ اتنی پاکیزہ محفل ہے کہ یہاں رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہاں اگر آپ ایک الفاظ بھی نکالتے ہیں شریعت کے مطابق تو یاد رکھیے اس الفاظ پر آپ کو بے شمار ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلو علیہ صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خواجہ کریم نواز علیہ رحمہ کی شان میں منقبت کے 2-3 اشعار آپ کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ تمام مومنوں اور تمام خواجہ کریم نواز علیہ رحمہ کے دیوانوں کی جانب سے ہے، آپ تمام کی جانب سے خواجہ کریم نواز کی شان میں منقبت کے 2-3 اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ برا بھلا ہوں میں جیسا ہوں یا غریب، یہ کلام میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے، یقین جانے میں یہ شعر پڑھتا ہی پڑھتا ہوں، یہ کلام بالکل پڑھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ دوسرے نہیں آتے ہیں الحمدللہ، لیکن جو کہتے ہیں یہ زیادہ محبوب ہوتا ہے اسے تھوڑا زیادہ پاس میں بٹھایا جاتا ہے نا۔ برا بھلا ہوں میں جیسا ہوں یا غریب نواز، برا بھلا ہوں میں جیسا ہوں یا غریب نواز، برا بھلا ہوں میں جیسا ہوں یا غریب نواز، تمہارا تھا میں تمہارا، تمہارا تھا میں تمہارا ہوں یا غریب نواز، تمہارا تھا میں تمہارا ہوں یا غریب نواز۔ اور اللہ نے انہیں بادشاہ بنا کر بھیجا ہے اور ہم گنہگار ان کے در کے فقیر ہیں، تو شاید دیکھیں کیا لکھتا ہے، کتنے اچھے انداز میں لکھتے ہیں کہ جب فقیر ایک بادشاہ کے دربار میں جائے گا تو بادشاہ سے کس طرح کہے گا کہ ہم کیا لے کر آئے ہیں نظرہ۔ ویسے بادشاہ کو کسی چیز کی ضرورت تو ہوگی نہیں، ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، لیکن ایک گنہگار کیا لے کر جائے گا۔ ایک ہند کے بادشاہ کے دربار میں شعر ملاحظہ فرمائے، تمہارا تھا میں تمہارا ہوں یا غریب نواز، کوئی فقیر کسی بادشاہ کو کیا دے گا، 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 بس ایک دل تھا جو لایا، بس ایک دل تھا جو لایا ہوں یا غریب نواز، بس ایک دل تھا جو لایا ہوں یا غریب نواز، برا بھلا ہوں میں جیسا ہوں یا غریب نواز، تمہارا تھا میں تمہارا ہوں یا غریب نواز۔ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم،